أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 83. آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو پیغمبر حق پر نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. معزز سامعین، کل کے درس میں دوزخ کی ہولناکیاں، دوزخ کے درجات، لیولز، اور دوزخ میں ملنے والے خطرناک عذابوں میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی. دوزخ کی آگ کی وحشت، ٹیمپریچر اس کا کتنا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اور یہ رمضان المبارک کا آخری دہا عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی دلانے کا ذریعہ ہے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا آفر بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا آفر ہے. اب اگر ہم ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں تو وہ لوگ جو انبیاء کرام کے اعلیٰ ترین طبقے سے تعلق رکھنے والی ہستیاں تھیں، یا وہ ہستیاں جو اولیاء اللہ تھے، اللہ کے ولی، دوست، کلوز، ایک دم سے کلوز، ان پورے ہستیوں کی پوری زندگیاں اعلیٰ ترین عبادتوں کے باوجود، دن رات مشقتیں، محنتیں، عبادتیں کرنے کے باوجود رو رو کر گزری ہیں. ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا، ہمارا عمل کیا، ہمارے ایمان کی پختگی کون سی؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفر بڑا ہے، پیکج بہت بڑا اللہ تعالیٰ دیے. اب اس آفر کو آسانی کے ساتھ، شارٹ کٹ کے ذریعے، بہت ہی ایزی طریقے سے کیسے ہم اختیار کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ بہت بڑی ہے، اس میں سٹیجز بہت ہیں، اس کی آگ خطرناک ہے. انسان دنیا کی آگ میں ہی اگر تھوڑا سا آگ کا شعلہ لگ جاتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، آبیلا آتا ہے، جل جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اسکن برباد ہو جاتی ہے.
اب دوزخ کی آگ تو ایسی نہیں کہ دنیا کی آگ ایک مرتبہ چھوئی پھر انسان جو ہے اپنا اسکن بھی چینج کر لیا، سرجری کر لی، سب سیف کر لیا. وہاں تو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جلایا جائے گا پھر صحیح ہوں گے، پھر جلایا جائے گا پھر صحیح ہوں گے، پھر جلا جائے گا. اس کا کوئی انت اور اینڈ نہیں. تو اب دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا آفر ہے. اس بڑے آفر کو ہم حاصل کریں تو کیسے کریں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کا بڑا کرم، ارحم الراحمین ہونے کا یہاں بھی ثبوت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ٹھیک ہے میرے بندو، تم گناہوں میں لت پت ہو، زمین و آسمان کے درمیان جتنے گناہ پورے کر لیے، آؤ ایک سچا آنسو بہاؤ خوف سے، شوق سے، یہ تمہارے لیے شارٹ کٹ بن جائے گا، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دوزخ کی ہولناکی کی، دوزخ کے خوف سے میں بہت ڈرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیے کہ تم دوزخ کی آگ کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کرو، بجھاؤ. اگرچہ کہ آنسو کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ کتنی بڑی ہے، کل آپ نے سنا 70 گنا دنیا میں جو آگ ہے اس آگ کے 70 گنا دوزخ کی آگ ہے. اب پھر اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا یہ موقع دیا ہے، ایک اچھا ایڈوانٹیج، بہت بڑی اپارچونٹی دی ہے. شوق سے، خوف سے آنسو بہاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. یقیناً اللہ کے خوف میں رونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ پورے نبیوں کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اولیاء اللہ کی ساری ہسٹری دیکھ لیجیے، ہر جگہ آپ کو یہی رونا ملے گا، روتے رہے. ایک مرتبہ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کے ذمے صرف سور پھونکنا ہے، اللہ کے 4 بڑے ملک فرشتے، ان کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام، ان میں کے ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام، جب ان کو اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے لیے سور پھونکیں گے تو پھر دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. وہ ملک کروڑہا برس سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ لوح محفوظ پر لکھا دیکھ لیا کہ ایک بندے کی 80 سالہ بندگی اور عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت کر دیں گے، پھینک دیں گے، تباہ کر دیں گے، اس کے منہ پر مار دیں گے. 80,000 سالہ عبادت. حضرت اسرافیل علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی آنسوؤں کی لڑی سے دیگر ملائکہ وضو کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اے اسرافیل بتائیے کہ ایسا کیا ماجرا ہے، آپ کس خوف میں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوح محفوظ پر یہ جب سے پڑھا ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں میں نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. شیطان بھی ایسے تھا، اللہ کا کلوز تھا، قریبی تھا، تو یہ فرشتے ڈرتے تھے. جب سارے ملائکہ یہ سنے تو پھر وہ بھی زارو خطار رونے لگے، اتنا زارو خطار رونے لگے کہ جنت کی نہر کے نالے ان کے آنسوؤں سے بہنے لگے. اور ہر ملک، ہر فرشتہ یہی گمان کرنے لگا کہ شاید لوح محفوظ پر 80,000 سالہ عبادت جس کی عکارت بیکار جانے والی میں ہوں یہی تڑپتے ہیں. تو عزیزان محترم، آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اب آنسو بہنے کے 10 وجوہات ہیں، 10 ریزن کی وجہ سے آنکھ سے آنسو جاتے ہیں. پہلی وجہ اللہ کے ڈر اور خوف سے، خشیت سے. دوسری وجہ دل کی نرمی، آدمی دل کا نرم ہے تو بار بار روتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو دل کے نرم ہوتے زار و خطر. دوسری وجہ، تیسری وجہ فرط محبت کے جوش میں، محبت ہو گئی، محبوب مل گیا، اپنا چہیتا مل گیا،
رونے لگ جاتے جب بھی آنسو بہتے. تیسری وجہ, چوتھی وجہ شدید درد, کرب, کوئی تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے روئے. پانچویں وجہ بہت زیادہ خوش ہونا, اس سے بھی آپ دیکھ لیجئے لٹرلی آنسو جاری ہوتے ہیں. چھٹی وجہ رنج و غم کی وجہ سے. ساتویں وجہ نقاہت, کمزوری, گھبراہٹ, ویکنس کی وجہ سے. آٹھویں وجہ بڑی خطرناک, دوغلے کی, منافقت کی وجہ سے. دوغلا آنسو بہا کے, مگرمچھ کے آنسو بہا کے دھوکہ دیتا ہے. نویں وجہ اجرت لے کر نوحہ کرنے والے, اس سے بھی اجرت لیے لیکن آنسو بہاتے, نوحہ کر رہے ہیں. اور 10ویں وجہ ہے, یہ بھی بڑی پیاری ہے, کہ دوسروں کو روتا ہوا دیکھ کر خود کے بھی آنسو جاری ہو رہے ہیں. تو 10 وجوہات ہیں یہ. اور اعمال صالحہ کی اصل چابی, ماسٹر کی, آنسو. اب میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے, کیا فرما رہے, ذرا غور سے پھر ایک مرتبہ معنی سنیے. اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو پیغمبر حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے, تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آنکھوں سے, کیسے؟ اعینہم, آیون, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو عینن آنکھ کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے آیونن. اور عیون, ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک متقین جنت کے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. تو عین کے معنی آنکھ کے ہیں, چشم فارسی میں چشم کہتے ہیں, اور عینن کے معنی ہے چشمہ, کنواں, کنٹا, بورویل, آج کے حساب سے لیجیے بورویل. تو اب امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عینن کے اصل معنی ہے آنکھ کے. تو اب دیکھ لیجئے کہ جس طرح چشمے سے پانی ابلتا ہے, آپ بور کرے, بورنگ کرتے کہ کتنے فٹ گیا, 100 فٹ, 1.5 فٹ, ابھی نہیں آیا, 35 پہ جھرا لگ گیا, 40 پر لگ گیا, 100 پر لگا, 500 پر بھی نہیں لگا, جھرا لگا. جھرا لگتے ہی کیا ہوتا, پانی پھٹتا, فوارے مارتے. اگر بور کر رہے, بولی کھود رہے, آج کل تو بولی کا سسٹم نہیں ہے, ابھی بھی گاؤں میں ہے, کھیڑوں میں ہے, لیکن گاؤں کھیڑوں میں بھی بورویل آ گیا. اب ویسے ہی دیکھ لیجئے کہ جب بور کرتے ہیں یا بولی کھودتے ہیں تو پانی نکلتا ہے, ویسے ہی پانی بولی اسی وقت صحیح ہوگی, کام والی ہوگی جب اس میں سے پانی نکلے. آنسو بھی اس وقت آنکھ بھی اس وقت کام والی ہوگی, صحیح ہوگی, نجات دلانے والی, جب اس سے بھی پانی نکلے, اس سے بھی ڈراپ نکلے, اس سے بھی خوف کے آنسو نکلے. بنجر زمین پر آپ بورنگ کر لیجئے, بولی کھود لیجئے, 100 فٹ جائیے, 1000 فٹ جائیے, ایسی مثالیں آپ کو ملیں گے. سٹی میں بھی ملیں گے, ڈسٹرکٹ میں بھی ملیں گے, سبب میں بھی ملیں گے, ہر جگہ ملیں گے کہ جانے کے بعد بھی پانی نہیں نکلتا. تو مطلب محنت ڈن. ویسے ہی اب جس آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے وہ آنکھ بھی بیکار. بنجر جیسی زمین ہوتی ہے ویسے ہی وہ بھی آنسو ہوتے. بہرحال آنسو کا ایک خطرہ دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کے مقابلے میں لاقیمت ہے, انمول ہے, افضل ہے اور بھاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میزان میں, اعمال نامے تولے جانے والے ترازو میں سمندروں کے پانی کو نہیں تول رہا ہے, بلکہ اللہ کے شوق میں, خوف میں جو آنسو بہتا ہے اسے تولنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. احادیث شریفہ میں بھرا پڑا ہے کہ انسان کے آنسو تولے جائیں گے جو خوف میں بہائے گئے تھے. تو اب اس حساب سے میزان میں آنسو تولے جاتے ہیں تو آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں, آنسو کتنے انسان کو نجات دلانے والے ہوتے ہیں. اس لیے بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ہماری عبادتیں تھوڑی چھوٹی, ٹوٹی پھوٹی, ابس شارٹ کٹ اختیار کیجئے.
بچہ جس طرح بلک بلک کر روتا ہے، ضد کرتا ہے، ہونا سو ہونا، مجھے کینڈی ہونا سو ہونا، لالی پاپ ہونا سو ہونا، ارے تیرے کو کھانسی ہے فلاں نہیں ہونا سو، ماں مجبور ہوتی دیتی. جب ماں جیسا بچے کی واجبی ناواجبی بات کو مان لیتی ہے تو 70 ماہوں کی ممتا رکھنے والا اللہ رب العالمین گناہوں میں لطف بندے کی توبہ کو، گناہ کو نہیں بخشے گا، آنسو کو قبول نہیں کرے گا. شارٹ کٹ ہے میرے بھائی، آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ منانے میں دیر ہوتی ہے، رو رو کر منانے میں بہت آسانی کے ساتھ منوایا جا سکتا ہے. تو ایک حدیث شریف حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت علی ثلاثتی اعین، 3 آنکھوں پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ دوزخ کی آگ کیسا ہے سنے آپ نے کل، دوزخ کی آگ. اب اس آگ کو 3 آنکھوں پر اللہ نے حرام کر دیا. کیسی؟ نمبر 1 عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خشیت سے، ڈر سے بہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. نمبر 2 وہ عین سہرت فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آگ جس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. جب دوزخ کی آگ حرام ہو گئی تو کیا ہوا بھائی؟ کیا ملے گا؟ جنت واجب ہو جائے گی، آسائشوں والی، راحتوں والی، انعامات والی، وہ واجب ہو جائے گی. ایک چیز یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، جب دوزخ حرام ہو گئی. تو دوسری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جاگا، عبادت کی، بندگی کی، ذکر دوام کیا، رویا، گڑ گڑایا، منایا. جاگنا سحرت، ساحر اسی لیے جاگنے والے کو کہتے ہیں. وہ عین غضت عن محارم اللہ، اور تیسرا وہ جس کی آنکھ، ان آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے، وہ ہے اللہ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے اس سے وہ آنکھوں کو بچائے رکھتا ہے. 3 آنکھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نہیں رونے والا بدبخت، اللہ کے راستے میں نہیں جاگنے والا بدبخت، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے والا بدبخت. اب ایک اور حدیث شریف ہے کہ من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، ڈر سے، خوف سے رویا، حرم اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث شریف ہے کہ من تذکر خطایاہ وبکا عیناہ ورضی منہ الالہ، یعنی جو کوئی بندہ اپنے گناہوں سے عبرت حاصل کرا، نصیحت حاصل کی، من تذکر خطایاہ، اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے نصیحت حاصل کی، عبرت حاصل کی، وبکا عیناہ، اس کی وجہ سے، اس عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ بہنے لگی، آنسو جھلکنے لگے، تو رضی منہ الالہ، تو اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. اور ایک بڑی کمال کی بات ہے، آنسو چھوٹا ضرور ہوتا ہے، میزان میں تولا جاتا ہے، لیکن آنسو کا کمال یہ ہے کہ گرتا باہر ہے، یہاں پر بڑا کمال کرتا ہے، یہاں پر پاکی لا دیتا ہے، دھو دیتا ہے، دل کو ایک دم پاک اور صاف کر دیتا ہے. یہ آنسو کا کمال ہے. حاضرین محترم، یاد رکھو، گناہوں، خطاؤں کے سبب دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے، گڑ گڑانے سے، معافی چاہنے سے ہلکا ہوتا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی ہے جہاں پر نہ ماضی کا تانا ملتا کہ تو نے ماضی میں سو اینڈ سو کام کیا تھا، ہاں وہ کرا تھا، یہ کرتوتاں کر کے آیا، بڑے بڑے کارنامے کر کے، نہیں، یہ تانا نہیں. نہ مستقبل کا خوف کہ مستقبل میں پھر اس کو ریپیٹ کیا جائے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ رحم و کرم کی وسیع چادر سے اللہ تعالیٰ سب کچھ ڈھانک لیتے، سب کچھ چھپا دیتے. حاضرین محترم، اب آپ دیکھ لیجئے، جو آج کل تو خیر ہر طرف سلنڈر کا دور چل چکا ہے،
गांव खेड़ों में भी पूछे तो अरे हमारे पास कहाँ है सिलेंडर, लकड़ी नहीं है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए जहाँ पकवान होता है बड़े, लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, लकड़ी लगाते हैं, जिधर आग लगती है उसके दूसरे सिरे पर क्या होता है आप ज़रा गौर फिर करना, देखना, जाके देखना, दूसरे सिरे से छोटे 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 खतरात निकलते हैं। तो लकड़ी बता रही है कि एक मोमिन बंदा अल्लाह के इश्क में जलेगा, तड़पेगा तो आंसू निकलेंगे। आंसू चुप नहीं निकलते। वो सीरियलों में, पिक्चरों में ग्रेसलिन डाल के, रियल लाइफ अलग, रियल लाइफ अलग। एक्टिंग अदा कर रही, अदाकार को तो अल्लाह तबारक व तआला कभी पसंद नहीं करता, वफादार को अल्लाह ताला अपनी रहमत से लगा लेता। तो लकड़ी बड़ी इबरत वाली चीज़ है। आजकल तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अभी भी है। और मोमिन अगर इश्क़ व मोहब्बत इलाही की आग दिल में भड़काए तो उसके भी ये सरे से, यहाँ से आंसू बह जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से हदीस में आया है कि आप इतनी कसरत से रोते थे कि रोने की वजह से आपके आंसुओं के ये बहने के निशानात मुस्तकिल पड़ गए थे। अल्लाहु अकबर, खतई जन्नती। वो हस्ती रोते रोते, तो यकीनन रोना बहुत बड़ी सादत भी है, इबादत भी है। और अल्लाह तबारक व तआला एक आंसू के बदले क्या देता है, एक वाक़या आपको सुनाने से पहले हज़रत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाहि अलैहि वली अल्लाह का खौल रख देता हूँ। वो फरमाते हैं कि 5 हसीन तरीन चीज़ें हैं, 5 हैं, उसे अपना लो, तुम खुद हसीन हो जाओगे, तुम खुद स्मार्ट हो जाओगे, एकदम हैंडसम हो जाओगे। पहला ये है कि गुनाहों पर रोना शुरू कर दो, गिड़गिड़ाओ। दूसरा, गुनाहों की इस्लाह कर लो, करेक्शन कर लो। गुनाह कर लिए, हो गया, किसी भी वजह से हुआ, करेक्शन कर लो। तीसरा, गैब जानने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत फरमा बरदारी कर लो, तो तुम भी हसीन हो जाओगे। और चौथा, दिलों के जंग को हमेशा दूर करते रहो। और पांचवा है ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी न करना। तो ये अक़वाल के अलावा यकीनन इस पूरी बात को एक शेर में आपके सामने रखने की सादत हासिल करूँगा कि एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फ़रोज़ां होती है, एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फ़रोज़ां होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती। अब ये मोती कैसे बनता है लाखिमत? एक वाक़या, क़यामत का मंज़र नफ्सा नफ्सी, कोई किसी को पहचानता नहीं। क़यामत का मंज़र है, क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला एक शख्स को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में लाया जाएगा। अल्लाह हुक्म देंगे कि फ़लाँ को लाओ, उसे लाया जाएगा, उसका अमाल नामा खोला जाएगा, तोला जाएगा, और तोलने के बाद देखा जाएगा कि उसके अमाल नामे में ढिगार से गुनाह, नेकियां कुछ भी नहीं। अब उसके बाद अल्लाह ताला उस बंदे से पूछेंगे कि तू ये गुनाह फलां डेट, फलां टाइम, फलां सिचुएशन में, फलां प्लेस पे किया। फौरी झुटला देगा, डिनाय, हर चीज़ को डिनाय। दुनिया में झुटला है, आखिरत में भी झुटला देगा। नहीं, मैं तो करा ही नहीं, मैं कहाँ करा, चलो लाओ भाई, सीसी कैमरे डालो, ऑन करो, देखो, जूम करो, अनजूम करो, ये साइड से लो, विकेट के इधर से लो, बैट के पीछे से लो, प्लेयर के उधर से लो, सब पूरा खींच दे। आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट, जूम अनजूम का चक्कर है। आप पूरे परेशान। अब जो खिलाड़ी है वो दिल में है चोर, लग गया था बैट को, सीधा विकेट कीपर के हाथ में चलेगा, सीधा सीधा बोल देना, नहीं आउट हो गया, नहीं, मैं नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो अलीम माफी सुदूर है, वहां ठहर कर भी डिनाई कर रहा है, झुठला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलेंगे चलिए लाइए, विटनेस लाओ, एविडेंस को लाओ, पूरे प्रूफ लाओ। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में सारी चीज़ें आएंगे।
اب لا دیے جائیں گے, انہیں دیکھیں گا آئی کچھ بھی نہیں, نو پروف نو ایویڈنس, کچھ بھی نہیں, دائیں نہ پائیں, کچھ بھی نہیں دکھ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خود سوال کرے گا, مالک کہاں ہے, وٹنس کہاں ہے, ایویڈنس کہاں ہے, ثبوت کہاں ہے, پروف کہاں ہے. اچھا ٹھہر میرے بندے, صبر کر. اللہ تبارک و تعالیٰ پاور آف ٹاک دے دیں گے, اس کے ہاتھ کو, پیر کو, زبان کو, آنکھ کو, ہر چیز کو, اس کے پورے باڈی کے پارٹس کو دے دیں گے. سر آئے گا اور کہے گا کہ مالک اس گناہگار نے مجھے تیرے سامنے کبھی جھکنے کا موقع ہی نہیں دیا, واقعی یہ ذلیل انسان ہے. ہاتھ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں مالک اس نے ہم سے حرام کام کرائے. قدم آگے آئیں گے, پیر آگے آئیں گے اور کہیں گے کہ مالک ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی ہمیں حرام کاموں کی طرف لے جاتا تھا, غلط کاموں کی طرف لے جاتا, باطل کی طرف لے جاتا. اس کے بعد آنکھ آئے گی اور کہے گی کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے غلط کام, حرام کام کرائے. سارے اعضاء آئیں گے, سارے ایویڈنس, پروف, سب ہو گیا. اب کیا کرتے ہیں, ڈینائی کرنے کو کوئی چانس ہی نہیں ہے. سب ہو گیا. سب ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت حکم دیں گے, چلو کک آؤٹ, ان کو لے کے جاؤ, ڈالو ان کو ہمیشہ کے قید خانے میں ڈالو, جہنم میں ڈالو. ڈالتے کہ پھر ان کو یاد آتا, اب ایک وٹنس گواہ بنانا ہے, کچھ نہ کچھ تو نکالنا ہے حل, کہیں نہ کہیں سے بچنے کا کوئی راستہ. اب وہ خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ مالک الہ العالمین, میں سارے گناہوں کو قبول کر لیا, مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن مالک تو نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تیرے خوف سے پلک کے بال بھیگ جاتے ہیں تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. اللہ رب العزت, ہاں میں نے کہا تھا یقیناً. اب اس کے بال, اس کی سیدھی آنکھ کا ایک بال, اللہ اکبر, ایک بال آئے گا اللہ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دے گا کہ فتشہد لہ بالبکائی من خوف ربہ. وہ بال آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں گواہی دے گا کہ اے رب العالمین میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے تیرے خوف میں ایک مرتبہ بھگایا تھا مجھے. اللہ رب العالمین اس ایک بال کی گواہی پر اسے بخش دیتے ہیں, جنت میں جانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ایکس وائی زیڈ, سن آف ایکس وائی زیڈ, اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا. یہ باضابطہ اعلان ہوتا ہے. تو آنسو بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے. بخشش و نجات کا زبردست سپر ہٹ شارٹ کٹ, سب سے بڑا, آسانی کے ساتھ. بھائی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, جتنا چھپ چھپا کے کر لو. اب اس کے بعد دیکھ لیجئے آپ جب دل لگ جائیں گا اس سچی پیاری عبادت میں, آنسو بہانے میں, خدا کی قسم بڑے سے بڑے پرابلم کو سینہ تان کے مقابلہ کرنے کی آپ میں کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی, ہمت پیدا ہو جائیں گی ہر بڑی چیز سے مقابلہ کرنے کی. کیونکہ اس وقت آنسو بہا کر جو دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بڑے بڑے آزمائشوں میں ڈالنے کے باوجود بڑے اسموتھلی اس سے نکال دیتے ہیں. ہر نیک بندہ جب آنسو بہاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس آنسو کے خطرے میں کتنی طاقت ہے, کتنا طاقتور ہے. یہ کیسے کیسے مشکل ترین حالات میں سے بھی بہت عزت و وقار کے ساتھ نکالتا ہے. تو یہ آخری دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے. تو دوزخ بڑی چیز ہے, دوزخ کی آگ خطرناک ہے. بڑی چیز کو بڑے شارٹ کٹ کے ذریعے آسان طریقے سے بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ خوف کے ساتھ, خشیت کے ساتھ, ڈر کے ساتھ ایک معمولی بندے کی حیثیت سے گناہوں کے توبہ ہونے کے باوجود گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں. تو رب العالمین ارحم الراحمین ہے, مایوس نہیں کرتے. بلکہ میں نے جو واقعہ سنا, ایک بال بخشوا دیا, سارے اعضاء پارٹی کے دھرے کے دھرے رہ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے, غفاریت ہے. وہ بہانا چاہتے ہیں بخشش کے لیے. تو اللہ رب العالمین ہم تمام کے
چھوٹے بڑے جانے انجانے خطاؤں کو، گناہوں کو، قصوروں کو بخش دے، درگزر فرما دے، اور ہمیں سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی عبادت آنسو بہانے کا گر سکھا دے، اور ہمارے ایک آدھ آنسو کی تو اپنے پاس خطر کر کے ایسی سیونگ کر دے کہ ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں تو نہیں ہوں گے، یہی آنسو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔